تو اب مولا تو ہی بتا، اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ بھوک کا احساس ایک وقت کے بعد ہماری جان لے سکتا ہے۔ مولا اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہمارے جسم میں ایک وقت کے بعد پانی کی کمی سے ہمارا جسم کمزور ہوتا جائے گا اور ہم کمزور ہو کر ہماری موت بھی ہو سکتی ہے۔ مولا اگر ہم نہیں سوئیں گے، جاگتے رہیں گے، تو ایک وقت کے بعد ہمارا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا، نہ سونے کی وجہ سے، جاگنے کی وجہ سے۔ ایک مثال اس موقع پر یاد آئی، چچا میاں کو مد نظر رکھ کر یہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی انسان آپ کے گھر پر مہمان بن کر آیا، مہمان، اور اس کو آپ نے اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، ابھی بات یہاں سونے کی ہے، نیند کی، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، اچھے سے اچھا پانی پلایا، پینے کی چیزیں، پانی سے مراد پینے کی چیزیں اچھی سے اچھی، سیب کا جوس، اورنج جوس، ناریل پانی، طرح طرح کی خدا کی جو نعمتیں ہیں اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں۔ راجستھان میں ہمارے اور آپ کی عقیدت و محبت کا مرکز خواجہ کائنات کی بارگاہ میں آپ انہیں لے گئے، ان کے بعد سلوار شریف لے گئے، اس کے بعد جو یہاں گھومنے کی جگہیں ہیں وہاں پر آپ لے کر گئے، ان کو گھمایا، ضروریات کے جو سامان ہیں اس مہمان کو، جو آپ کے گھر مہمان بنا ہے، آپ نے اس کو دلایا، لیکن بس آپ نے اس سے ایک ڈیمانڈ کی، ایک مطالبہ، ایک اچھا، ایک خواہش آپ نے کی کہ تمہیں جو کھانا ہے کھلاؤں گا، جو پینا ہے پلاؤں گا، جہاں گھومنے جانا ہے گھومنے لے جاؤں گا، جو شاپنگ کرنی ہے شاپنگ کراؤں گا، بس تم کو سونے نہیں دوں گا۔ یقین سے بتائیے، ایمانداری سے، کیا وہ انسان، وہ مہمان جو آپ کے گھر آیا ہے، جس کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں کے دروازے آپ نے اپنی طرف سے کھول دیے ہیں، کھانے پینے کی شکل میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہو، آپ گھمانے ٹہلانے کے لیے آپ ایک سے ایک جگہ لے جا رہے ہو، شاپنگ آپ ایک سے ایک کر رہے ہو، بس اس کو بھوک لگ، اس کو نیند آ رہی ہے، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہو، اس کو نیند آ رہی ہے، آپ اس کو ٹہلانے لے جا رہے ہو، اس کو نیند آ رہی ہے، آپ اس کو شاپنگ کرا رہے ہو۔ یقین سے بتائیے کیا وہ آپ سے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہے نا؟ بلکہ اس کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور ایسے موقع پر اگر آپ نے اس سے سوال کر لیا، اشارے میں بات کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے جودھ پور کی عوام اشارے کو بہت اچھے سے سمجھے گی، میں اشارہ دوں گا آپ پورا سمجھ لو گے۔ اگر وہ انسان جسے نیند کا غلبہ ہے، نیند آ رہی ہے، وہ سونا چاہتا ہے، اس انسان سے آپ نے سوال کر لیا کہ تمہارا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، جانتے وہ جواب کیا دے گا؟ اشارہ سمجھنا ہے۔ آپ پوچھو گے بھائی تیرا نام کیا ہے، وہ بولے گا چائے والا۔ سمجھ گئے نا؟ ایک چائے والا بیٹھا ہے دلی میں، اللہ ایسے چائے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے چائے والے چائے کی پتی پر کنٹرول کریں۔ ہنسی تو ہو گئی، ہنسی تو ہو گئی، لیکن اس سے ہم کو پیغام کیا ملا؟ سمجھ میں کیا آئی اس بات سے؟ کہ آپ نے ہر نعمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں، لیکن ایک نعمت جو خدا کی طرف سے اس کو ملی ہے، نیند کی شکل میں، نیند کی شکل میں جو خدا کی طرف سے اس کو ملی ہے، آپ اس کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ تو اس لیے دنیا کی ہر نعمت آپ کی طرف سے ملنے کے باوجود بھی وہ آپ سے خوش نہیں رہے گا، ہے نا؟ بلکہ وہ موقع ڈھونڈے گا کہ کب آپ کا دھیان ہٹے اور وہ بھاگے۔
حالانکہ بھاگنے میں وہ اتنا خیال رکھے گا کہ آپ نے جو اس کو سامان دلوایا ہے اس کو لے کر ہی بھاگے گا، وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ بہرحال ہے نا؟ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مولا ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بندوں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری طرف بھوک تو نے دی ہے۔ تو کہہ رہا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ پیاس تو نے دی ہے۔ کہہ رہا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، نیند تو نے دی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہم بندوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے مؤدبانہ طریقے پر خدا کی بارگاہ میں ہم بندوں کی طرف سے ایک سوال آگے بڑھ رہا ہے کہ مولا ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بندوں میں نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری طرف یہ بھوک تو نے دی ہے۔ اب مولا تو ہی بتا، اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو بھی مسئلہ، نہیں کھائیں گے تو ایک وقت کے بعد ہماری جان جا سکتی ہے، اور مولا اگر ہم کھانا کھائیں گے تو بھی مسئلہ۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا کھانا یہ عمل ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اور تو نے آیت کریمہ کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا ہے کہ بندوں میں نے تمہیں عمل کے لیے نہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مولا اب تو بتا ہم کریں تو کیا کریں؟ ہمارے دل میں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ بندوں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری طرف یہ پیاس تو نے دی ہے، اب اگر پانی نہیں پئیں گے تو بھی مسئلہ، مر سکتے ہیں، اور اگر پئیں گے تو جتنی دیر پانی پینے میں گزاریں گے اتنا وقت ہم نے تیری عبادت سے ہٹ کر گزارا، اور تیری عبادت سے ہٹ کر جو بھی کام ہم کریں گے وہ کام ہمیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جائے گا۔ یہ ہے سوال۔ تو مولا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں پروردگار۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری طرف یہ نیند تو نے دی ہے، اب اگر ہم نہیں سوئیں گے تو بھی مسئلہ، ہمارا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا، سوال ہم سے کچھ ہوگا، جواب ہم کچھ دیں گے، اگر نہیں سوئیں گے تو بھی مسئلہ، اور پروردگار اگر ہم سوئیں گے تو جتنی دیر 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ جتنی دیر ہم سونے میں گزاریں گے، مولا چونکہ سونا یہ عمل ہے، عبادت نہیں ہے، تو وہ 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ ہم نے عمل میں گزارا، مطلب تیری عبادت سے ہٹ کر دنیا میں گزارا، مطلب یہ سونا ہمیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سونا یہ عبادت نہیں ہے، عمل ہے۔ تو مولا یہ تیری بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اب تو بتا ہم کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، پانی پئیں یا نہ پئیں۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا کھانے میں بھی مسئلہ، نہ کھانے میں بھی مسئلہ، پانی پینے میں بھی مسئلہ، نہ پینے میں بھی مسئلہ۔ مولا تو بتا ہم سوئیں یا نہ سوئیں۔ تو جب ہم بندوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھتا ہے تو خدا کی مشیت یہ جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندے سن، ہاں میں نے تجھے بھوک دی، میں نے تجھے پیاس دی، میں نے تجھے نیند دی، اپنوں کی محبت میں نے تیرے اندر ڈالی۔ اے میرے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی بھوک اور پیاس یاد رہی، تجھے میرے ذریعے دی گئی نیند اور چین یاد رہی، تجھے میرے ذریعے دی گئی اپنوں کی محبت یاد رہی۔ اے میرے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی یہ تمام نعمتیں تو یاد رہیں، لیکن انہی نعمتوں سے بڑھ کر میں نے تجھے نعمت کے طور پر اپنا محبوب نبی بھی دیا۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو کھانے میں عبادت ڈھونڈتا ہے، سن، کھانا کھانا یہ عمل ہی ہے، یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اسی عمل کو اگر تو نے میرے ذریعے بھیجے گئے محمد کی سنت پر عمل کر کے کھایا تو یاد رکھ تیری حلق سے اترنے والا ایک ایک دانہ یہ دانہ نہیں بلکہ عبادت بن کر اترے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ لہذا اے چچا کھاؤ جتنا کھانا ہے، جو کھایا ہے سب قبول، آگے بھی نبی کی سنت پر عمل کر کے کھانا چچا، تمہارا کھانا یہ کھانا نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بندے
تو پانی پینے میں عبادت ڈھونڈتا ہے، سن اے میرے بندے، پانی پینا یہ عبادت نہیں، یہ عمل ہی ہے، لیکن اسی پانی پینے کے عمل کو اگر تو نے میرے ذریعے بھیجے گئے محبوب نبی کی سنت پر اتر کر پیا تو تیرا پینا یہ پینا نہیں، عبادت کہلائے گا۔ اے بندے، تو 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ سونے میں عبادت ڈھونڈتا ہے؟ ارے بندے، 6 سے 8 گھنٹہ سونا یہ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی رخ سے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی طریقے سے عبادت نہیں ہے، سونا یہ عمل ہی ہے، لیکن اسی سونے کو اگر تو نے میرے محبوب نبی کی سنت پر چل کر سویا تو یاد رکھ، سونے میں گزارا گیا تیرا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ یہ سونا نہیں بلکہ عبادت کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ہماری زندگی میں گزارا گیا وہ تمام کام، ابھی چچا پر اور بھی اٹیک ہونا باقی ہے، چچا کی دعا لینے ہم یہاں آئے ہیں، اور چچا کی دعاؤں سے ہی یہ گنہگار بول رہا ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کے سائے کو ان کے گھر والوں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور زندگی کے جو تجربات انہوں نے اپنی عمر کے، انہوں نے اور بالخصوص ان کے ساتھ جتنے بھی بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں، ان تمام ہمارے بزرگوں نے عمر کے اس حصے میں ابھی تک جتنے تجربات لیے ہیں، ان تجربات کو ان کے گھر والوں کو انہیں صحیح طریقے پر پہنچانے کی توفیق دے، اور گھر والوں کو بھی اپنے بڑوں کے